بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فتح کیے گئے نئے علاقوں کا بھیس بدل کر دورہ کر رہے تھے۔ سلطان ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک سلطان کو گھر سے ایک بچے کے رونے اور چلانے کی اونچی آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ سلطان کو مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ آخر یہ 9 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر سلطان نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رو رہی ہے۔ سلطان آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچہ اٹھاتی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے اور بڑا ہو کر ایک بڑا ڈاکٹر بنے، لیکن یہ کم وقت روزانہ سکول میں دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ اپنے سکول کے کپڑے اور شکل گندی کر لیتا ہے۔ پھر سلطان نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا کہ ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر سلطان چل دیا اور اسی علاقے کے باقی قبیلوں کا دورہ کرنے لگا۔ دوستو، یہ واقعہ انتہائی ایمان فروز اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا ہے۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک عجیب اور اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا دیکھیں تاکہ آپ واقعے کا مقصد سمجھ سکیں۔ پھر رات سلطان کو اسی قبیلے میں پڑ گئی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ بازار کا حال احوال معلوم کرنے پر نکل گئے۔ چلتے چلتے آپ فروٹ اور سبزی کے ٹھیلوں پر پہنچ گئے جہاں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ پھر اچانک سلطان کی نظر اسی 9 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ بچہ اسی بازار میں پھر رہا ہے، اور جو تاجر اپنے ٹھیلوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں سبزی اور فروٹ وغیرہ ڈالتے تو ان سے کوئی سبزی فروٹ زمین پر گر جاتی تو وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ماجرا دیکھ کے پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا۔ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ سلطان اس بچے کا چھپ کر پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، دھول اور کپڑے بہت زیادہ گندے اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک شخص غصے سے اپنے ٹھیلے سے اٹھا جس کے ٹھیلے کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان یعنی کہ بوری بچھا کر لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کی بوری کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی دھکا دے دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، لیکن اس وقت انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا اور وہ بازار کا حال احوال جان رہے تھے، اسی لیے انہوں نے درگزر کیا۔ یہ معصوم بچہ آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی فروٹ کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کے ٹھیلے کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی بوری بچھا کر دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا سکول کا بستہ اٹھایا اور سکول کی جانب چل دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے۔ سوچا کہ اس کپڑے بیچنے والے تاجر سے سارے حالات معلوم کرتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچہ کہیں آگے نہ نکل جائے، اسی لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔
جب وہ بچہ سکول گیا تو تقریباً 1.5 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اس کا خوب مارا۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فیس بدلا ہوا تھا، آپ نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے کہ بھائی، یہ روزانہ 1.5 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے سکول ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد دوسرے طالب علموں میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس استاد کے گھر کا پتہ لیا کہ یہ استاد صاحب کس قبیلے میں، کس گلی میں کہاں رہتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے معمول کے مطابق اپنی باقی قبیلوں کا حال احوال اور بازار کی جانکاری کے لیے نکل گئے، لیکن آپ کے ذہن میں اس بچے اور اس کی ماں کے خیالات آتے رہے۔ آپ کی سوچ کبھی کدھر جاتی تو کبھی کدھر جاتی، کبھی سوچتے کہ اس بچے کا سبزی اور فروٹ کو کیوں بیچتا ہے اور پھر پیسے ایک کپڑے والے تاجر کو دیتا ہے۔ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ کی بے چینی اور تجسس بڑھنے لگا اور سوچنے لگے کہ حسب معمول بچے نے سکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات سلطان پریشان رہا، حتیٰ کہ سر چکراتا رہا۔ اگلے دن سلطان نے فجر صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کے گھر پہنچ گئے اور اس استاد سے درخواست کی کہ آپ اس بازار میں فلاں جگہ پر جہاں فروٹ اور سبزی وغیرہ کے تاجر آتے جاتے ہیں، ہر حالت میں پہنچ جانا۔ سورج نکلا اور بچے کا سکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا اسی فروٹ اور سبزی کے بازار میں اپنی ننھی سی دکان کا بندوبست کرنے نکلا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا سکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ اس جگہ بازار میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے بچے کی ماں اور اس بچے کا استاد تینوں نے اس فروٹ اور سبزی کے بازار کی تینوں مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑیں اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والے کی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زور و قطار رو رہی تھی۔ اور پھر سلطان نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو وہ بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے سکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے کپڑے والے تاجر کو پیسے دیے اور آج اس کو تاجر نے ایک زنانہ سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر سکول کے بستے میں رکھا اور سکول چلا گیا۔ آج بھی 1.5 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور سکول کا بستہ اپنی جگہ پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مارے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زار و قطار رویا کہ وہ یہ منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کسی بھی میدان میں ہارا نہیں، جس نے دنیا بھر کی جنگیں لڑیں اور ایک عظیم فاتح رہا، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، لیکن آج زندگی میں پہلی بار ایک یتیم بچے کو دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا کہ یہ جو بستے میں سوٹ ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے
اور اس کے کپڑے میں پھٹے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جسم کو ہم مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اسی لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ یہ سننا تھا کہ استاد اور سلطان صلاح الدین ایوبی زاروں قطار رونے لگے۔ یہ سارا ماجرا دیکھتے ہوئے رونے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید پوچھا کہ لے جا کر آنکھیں ان کو دو گے؟ اس بچے کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں 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 استاد صاحب، یہ سوٹ میں ایسے ہی جا کر اپنی ماں کو نہیں دوں گا، بلکہ چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا، تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے رہے ہو؟ بچے نے کہا، ماں آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، نہ آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے بستے سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر ماں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی طرف بلک بلک کر روتے رہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری لی اور واپس جب اپنے محل میں پہنچے تو اپنی بیوی عصمت الدین خاتون کو یہ سارا واقعہ سنایا تو وہ اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر شاہی ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی اس طرح نہ روئے، نہ کبھی اسی طرح آپ کو بے چینی ہوئی۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ واقعہ انتہائی افسردہ اور ایمان فروز ہے، جس نے اس کرۂ ارض کے ایک عظیم فاتح بادشاہ سلطان کو بھی رلا دیا۔ دوستو، میری آپ سب سے التجا ہے کہ خدارا اپنے ارد گرد غریب، یتیموں اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیے۔ کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے۔ اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کومنٹس باکس میں ایک دفعہ حضور پاک پر درود شریف ضرور بھیجیے۔